إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواہ مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مدت کے بعد مختلف علاقوں سے اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہم جمع ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو قبول فرمائیں، اور جس طرح آج ہم کو یہاں جمع کیا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں اور جنت میں ہم سب کو جمع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اور جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں، آپس میں اس کی مدارست کرتے ہیں، اس کا درس کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت، سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے. تو یہ جو دینی مجالس ہیں یہ انسان کے لیے اخروی نجات کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کی بہتری کی مجالس ہیں، اور بہتر بن کر اللہ کا مقرب بندہ بننے کی مجالس ہیں. اپنی زندگی کی اصلاح اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت جو انسان کی ہے وہ دین کا صحیح فہم ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کیسے جینا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس پر کیسے چلنا ہے، اس راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں اور ان رکاوٹوں کا حل کیا ہے، کیا نفس کی بیماریاں ہیں اور کیا ان کا علاج ہے، ہمارا دشمن کون ہے، نفس، شیطان، اور اس سے ہم کو کیسے مقابلہ کرنا ہے یا کیسے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر انسان کو معلوم ہوں تو جنت والا سفر آسان ہوتا ہے. اگر یہ معلوم نہ ہو تو لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور بعض اوقات جہنم کی کھائی میں چلا جاتا ہے. لہٰذا انسان کی کامیابی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں وہ علم کے راستے پر قدم اٹھاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے. لہٰذا یہ جو مجالس ہماری ہیں یہ اسی مقصد سے ہیں کہ دین کا صحیح فہم ہمارے پاس ہو، مسائل، واقعی مسائل کیا ہیں اور ان کا واقعی حل کیا ہے یہ ہم جانیں، تاکہ ہماری زندگیاں، ہمارا سماج، ہمارے گھر، ہماری مساجد، ہمارے بازار یہ صحیح ہو جائے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی بنا پر، اس کے چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ میں جان رہا ہوں کہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اور کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ سنیچر کا دن چھٹی کا عموماً نہیں ہوتا ہے، اتوار کا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی دکانیں ہوں گی اور کام کاج ہوں گے، لیکن چھٹی لے کر آئے ہیں، تو یہ بہت قربانی کی بات ہے اس دور میں۔ اور یہ کہ دن بھر کا پروگرام ہے، یہ بھی نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے اور تقریر سنی اور خطاب سنا اور چلے گئے، بلکہ یہ مستقل خطاب شام تک چلے گا، اور جیسا کہ اعلان ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بتایا بھی گیا ہے، یہ عشاء کی نماز تک چل سکتا ہے اور چلے گا انشاءاللہ۔ اور اس دور میں اتنا صبر بہت مشکل چیز ہے کہ انسان ایک جگہ پر بیٹھا رہے اور کتاب و سنت کی بات دن بھر سنے رات تک سنے۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ لوگوں کی کرامات میں سے شمار ہو سکتی ہے کہ آج آدمی کے لیے 5-10 منٹ بھی ایک جگہ ٹکنا مشکل ہو گیا ہے، توجہ آدمی مرکوز رکھے نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسے دور میں واقعی یہ ایمان کی قوت ہے، واقعی یہ علم کی طلب ہے، واقعی یہ دین کی قدر ہے کہ ایک انسان اپنی بستی کو بلکہ اپنے شہر کو چھوڑ کے آ رہا ہے اور تکلیف اٹھا کے آ رہا ہے، اور پھر بیٹھ رہا ہے کم جگہ میں، آگے ہٹو آگے چلو آگے چلو اس کو بولا جا رہا ہے، اور اتنی کم جگہ میں وہ ایڈجسٹ اپنے آپ کو کر کے بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ بہت قابل قدر چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے کہ تکلیف اٹھا کر دین کی بات کو سننا یہ بہت بڑی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی سعادت ہے۔ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا قول امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو علم کے لیے انسان کو اپنے جسم کو تکلیف دینی پڑتی ہے، کبھی سفر کے ذریعے سے، کبھی ایک مجلس میں جم کے بیٹھنے سے، کبھی بیماری کی حالت ہو، تھکن کی حالت ہو، نیند کی حالت ہو، پھر بھی آدمی لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی مجاہدے کی چیز ہے، خاص کر کے دوپہر کے بعد یہ چیز معلوم ہوگی کہ دوپہر کے بعد سننا ذرا مشکل ہوتا ہے، آدمی سنتے سنتے اونگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر بھی آدمی بیٹھا رہے یہ سوچ کے کہ نہیں مجھ کو بیٹھنا ہے، ورنہ کون منع کرے، کوئی فریضہ تو ہے نہیں، کوئی پولیس پکڑ کے لے جانے والی نہیں، اگر سو گیا تو اوپر جا کر کچھ بھی نہیں، لیکن آدمی پھر بھی بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ ایمان کی قوت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور ہمارے تقوی میں، ہمارے دین کا شوق اور علم کا شوق، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور خود ہماری زندگی میں وہ چیز جس کی طلب میں ہم آئے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کو پیدا کرنا آسان کر دے۔ آج جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اختلاف امت اور ہماری ذمہ داری۔ اس کا عنوان یہ نہیں رکھا گیا اختلاف امت اور اس کا حل، کیونکہ حل پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کریں۔ کوئی عالم ہے تو وہ کیسے کرے، کوئی عام انسان ہے وہ کیسے کرے۔ اس اعتبار سے امتی ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ عنوان ہے کہ آج امت میں اختلاف ہے، اختلافات کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کون سا اختلاف برا ہے، کون سا چلتا ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا ضروری ہے، اور پھر اس میں علمی اختلاف
اور پھر اس کے بعد دلوں کا اختلاف، دونوں قسم کے اختلاف ہیں. کبھی علمی مسئلہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی تحقیق کچھ ہے. اور کبھی دلوں کا اختلاف ہوتا ہے دنیا کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، اور کسی رشتہ داریوں کی وجہ سے. گھر گھر میں بیوی شوہر، ساس بہو، بھائی بھائی، پڑوسی پڑوسی، اس طرح سے اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان کے اسباب کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، ان سے بچیں کیسے، اور پیدا ہو جائیں تو اس کو کیسے ختم کریں. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تفصیل تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. لیکن اس میں سے موٹی موٹی کچھ باتیں ہم آج کی اس مجلس میں دیکھیں گے، تاکہ ہم لوگوں کو ایک رہنمائی ملے کہ قرآن و سنت میں اتنے بڑے مسئلے کا حل بتایا گیا ہے کہ نہیں. یقیناً بتایا گیا ہے. اور پھر ایک دوسرا عنوان اس کے ضمن میں اور اہم عنوان آتا ہے کہ علماء میں اختلاف کیوں ہے. ٹھیک ہے، جاہل لوگوں میں سمجھ میں آتا ہے، وہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن عالم لوگوں کی اختلاف کیسا ہوتا ہے ان میں. اور جتنا پیچھے جائیں گے وہ اختلاف ملتا ہی ہے. اب کتنا بھی پیچھے جائیں اختلاف ہے. تو پھر قرآن و حدیث آنے کے بعد بھی اختلاف ہوتا کیا. تو یہ بھی ایک سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو کہتے ہیں کہ اختلاف اچھا ہے، رہنے دو. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اختلاف بلا وجہ بھی کرتے ہیں. تو اس میں صحیح موقف ہمارے لیے کیا ہے کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوا اور کیوں ہوتا ہے. آج بھی ہوتا ہے، علمی اعتبار سے اختلاف دو عالموں میں ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزے کا ہو، حج و زکوٰۃ کا ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو. کیوں ہوتا ہے اختلاف؟ عالم ہو کہ بھی اختلاف کیوں ہوتا. اچھا عالم ہے، یہ بھی اچھا عالم ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اور بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس بھی اسی ڈگری ہے، اور یہ بھی بڑا ہے. تو ان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے جبکہ منہج دونوں کا ایک ہے، عقیدہ دونوں کا ایک ہے. تو اس میں اختلاف کی بنیاد یعنی کیوں ہوتا ہے اختلاف. اب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تو عالم نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں. ان عالموں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں، ہمارے اسلاف کے بارے میں، یا موجودہ دور کے اہل حق علماء کے بارے میں جب ان میں اختلاف ہو تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عنوان ہے. یہ کافی باتیں اس میں آنے والی ہیں. علمی اختلاف، دلوں کا اختلاف، علماء کا اختلاف، اور ہماری ذمہ داریاں کیسے اس کو حل کیا جائے، کیوں پیدا ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں اس میں سے، ورنہ باتیں بہت تھیں، لیکن اس میں سے کاٹ کے یہ جو ہے کچھ چیزیں کم کر کے یہ جمع کیا گیا ہے مواد، جو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک مفید مواد بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کے آنے کو قبول کریں، بیٹھنے کو قبول کریں، اور اس مجلس کو ہمارے لیے علم و ایمان میں اضافے کا اور نجات کا ذریعہ بنائیں. ویسے سب گھر سے پوچھ کے آئے ہیں بیویوں سے، کہاں گئے پتہ نہیں، بار بار فون آئے گا آپ لوگوں کو، کہاں گئے. میں تو سمجھ رہی تھی یہیں پر ہے، اب پونا چلے گئے آپ. تو فون اپنے جیسا کہ بتایا گیا ہے سائلنٹ کر لیں، اور اگر آ بھی جائے، واقعی ایمرجنسی فون آتا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن باہر جا کر. باہر کا مطلب ایک دم باہر. سیڑھیوں پہ آواز یہاں سے زیادہ گونجتی ہے. اگر آپ سیڑھی پہ جا کے بات کریں گے، یہاں کریں گے اتنا آواز نہیں آئے گی. وہ سمجھتا ہے باہر جا کے آواز بات کریں گے تو نہیں آئے گی، وہاں سے زیادہ آواز آتی کیونکہ گونجتی ہے آواز. تو یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی کا واقعی ایمرجنسی فون آتا ہے وہ ریسیو کرے. کوئی گناہ نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، سزا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مجلس وہ ڈسٹرب کرے. تو اس کا بھی خیال رکھیں، یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی پابندی کریں جب بھی ضروریات ہوں. اکثر ہوتا کیا ہے، جیسے مجلس شروع ہوئی، ٹھیک ہے، ختم ہوئی پہلی مجلس، اب پھر باتیں کریں گے، کہاں کیا، آپ کیسے، کیا ہوا، فلاں چیز. اور پھر عین جو ہے مجلس واپس سے شروع ہونے کے وقت میں ٹوائلٹ کو جائے گا آدمی، یا نماز کی جماعت کے کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا، پھر آدمی ضرورت کے لیے جائے گا. جماعت چھوڑ گئی، پھر آنے میں ڈھونڈا میرے نوٹس کدھر گئے، میں تو یہیں رکھ کے گیا تھا. آپ کی نوٹس اٹھا دیا کسی نے وہاں سے، کیونکہ اس کو نماز پڑھنی تھی وہاں پہ، پھر ملتا نہیں ہے. تو اپنے نوٹس پہ نام بھی لکھ دیں، اور نام لکھ کے کیا فائدہ، نمبر بھی لکھ دیں اپنا کہ کسی کو مل جائے تو آپ کو کال کرے. ہو
تو اس کے اوپر آپ اپنا نام اور اپنا نمبر لکھ دیں تاکہ اگر کسی کو مل جائے تو فون کر کے آپ کو وہ دے سکے. کسی اور کے نوٹس مت لیجیے. جیسے مسجد کی چپل کا ہوتا ہے نا، سب کو معلوم ہے. آدمی دل کیا بولتا ہے کہ وہ میری لے گیا تو یہ اسی کی ہوگی، وہ کسی اور کی ہوتی ہے. اور اس طرح سے ایک چین مارکیٹنگ چین نیٹ ورک شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کی پہنا، وہ دوسرے کی، وہ تیسرے کی، اور یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ اپنے نوٹس لیں اور کسی اور کے نوٹس ملتے ہیں تو آپ وہ نہ لیں، کہیں یہاں ذمہ داروں کو دے دیں یا کہیں رکھ دیں. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنا محافظ ہے چیزوں کا، تو انشاءاللہ سنبھال کے رکھیں گے، امید ہے سب سے. ٹھیک. تو یہ آج ہمارے سامنے ایک عنوان ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اور اختلاف کے تعلق سے ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیسے اختلاف سے بچیں، کیسے اختلاف کو دور کریں، اور کیا ہر اختلاف برا ہوتا ہے، کون سا اختلاف برا نہیں بھی ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ میں بٹ نہ جاؤ. اس آیت میں ہمیں سب کو مل کر ایک رسی کو اللہ کی پکڑنے کا حکم ملا ہے. جمیعاً، سب کے سب، اور ایک رسی ہے، سب اسی کو پکڑے رہو. اور وہ رسی حبل اللہ ہے، آگے آئے گا وہ بھی. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا حکم دیا، وہ یہ کہ آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، ٹکڑوں میں تقسیم مت ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ. تو پہلے کرنے کا حکم ہے کہ ایسا کرو، اور دوسرا منع ہے کہ ایسا مت کرو. اور اس میں دوسرے کا مدار پہلے پر ہے کہ اگر پہلے کو صحیح طور سے ہم نبھا لیں تو دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو آپس میں فرقوں میں نہیں بٹیں گے. جب اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو پھر الگ الگ ہو جائیں گے، پھر گروہ گروہ، جماعت جماعت، اور بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اس کے برے نتائج آج امت میں سب کے سامنے ہیں. آج امت میں اختلافات، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، یا چاہے وہ سماج کا معاملہ ہو، آج امت کئی اعتبار سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. اور یہ اختلافات، دینی اختلافات، بعض اوقات دشمنی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کے نقصان پہنچانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، جو داخلی نقصان ہے امت کے لیے. باہر کے دشمنی کیا کم تھے ہم لوگوں کو، جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے کی جان اور مال اور اس کی عزت کو خراب کرنے والے بن جائیں. بلکہ بعض اوقات آدمی ایک عقیدے والا، ایک منہج والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپس میں دلوں میں رنجشوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف چال بازیاں کرنا، آدمی اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اور ہر آدمی پھر اس کو اپنا جائز حق سمجھنے لگتا ہے. اس نے کیا تو میں بھی کروں گا. اینٹ کا جواب پتھر سے. اور پھر ہم جو عمارت ہماری ہے وہ اینٹ اور پتھر میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی، بلڈنگ ہی ختم ہو جاتی پوری، وہ اینٹ اور پتھر ہی ہو جاتی پھر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعلق سے دیکھیں کہ واقعی اتحاد اور اختلاف کا معاملہ کیا ہے، اور اس تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتحاد کے فائدے کیا ہے. سب سے پہلے آپسی اتحاد و اتفاق، اس کا فائدہ کیا ہے، اور دین میں اس کی ترغیب ہے یا نہیں. مل جل کر رہنا، ایک قاعدے پر، ایک اصول پر، ایک راستے پر سب کو مل کر چلنا، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ بعض سلف نے کہا اس سے مراد اسلام ہے۔ تو تم سب مل کر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ اسلام بھی کس کی طرف سے گائیڈنس ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور قرآن بھی کس کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ سنت اس کی تفہیم ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اصل علم آیا ہوا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن، اور اس کے ساتھ حکمت یعنی سنت۔ تو گویا کہ قرآن اصل متن ہے، اور اس متن کی شرح کیا ہے؟ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ سنت ہے، کہ اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکام، ان پر کیسے عمل کیا جائے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اس کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے سمجھایا۔ تو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ معلوم ہوا کہ فرقوں میں بٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، منتشر ہونا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر انڈیلی ہے، تم کو عطا کی ہے، اس کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دونوں اختلافات کی نوعیتوں کو بیان کیا ہے، ایک علمی اختلاف اور دوسرا دلوں کا اختلاف۔ اختلاف عموماً دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ بھائی آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے، لیکن پھر بھی بھائی ہیں آپس میں۔ لیکن کبھی اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سلام کلام بھی بند، دشمنی، تو یہ دل تک پہنچ گیا۔ یہ جو علمی اختلاف تھا، رائے کا اختلاف تھا، تحقیق کا اختلاف تھا، یہ دشمنی کی شکل اختیار کر گیا۔ تو کبھی اختلاف اس طرح کا ہوتا ہے، پھر وہ سارے جھگڑے آپس میں جو چلتے ہیں ایک دوسرے کے، دکان اور مکان کے، زمین و جائیداد کے، اور ایک دوسرے کو گھورنے کے، اور ایک دوسرے سے تعلقات، چاہے وہ شادی کے معاملے میں ہو، چاہے وہ سسرال والے ہوں، میکے والے ہوں، ساس سسر ہو، یا بھائی بھائی ہوں، پڑوسی پڑوسی ہوں، یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، سماجی معاملات ہوتے ہیں، ان میں جھگڑے آ جاتے ہیں۔ ایک وہ جھگڑا ہے جو دلوں کا جھگڑا، ناراضگیاں، نفرتیں، دشمنیاں۔ اور اس سے پہلے یہ ہے علمی اختلاف، میرے نزدیک یہ صحیح ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، میں اس کو حق سمجھتا ہوں، یہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ تو صحیح اور غلط کا اختلاف ہوتا ہے جو دین کے معاملے میں ہوتا ہے، جو علم کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا اختلاف ہے جو آپسی تعلقات میں رنجشیں ہوتی ہیں، دلوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ نے دونوں کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے گائیڈنس کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے رہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اگر ہم علم کے تابع ہو جائیں، تو بہت سارے اختلافات تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ اس وقت کو یاد کرو، ایک وقت ایسا بھی تھا اسلام سے پہلے مدینہ میں دو قبیلے تھے۔ کون سے قبیلے تھے وہ کون بتائے گا؟ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے۔ ان قبیلوں میں اسلام سے پہلے آپس کی جنگیں تھیں۔ جنگ کا مطلب جنگ لڑتے تھے، ادھر اتنے مرے ادھر اتنے مرے، جنگیں ہوتی تھیں، جان و مال کا نقصان ہوتا تھا۔ وہ قبائلی دور تھا، ٹرائبل دور تھا، جس کے اندر قبیلوں میں لوگ جیتے تھے۔ یہ قبیلے کا سردار، پوری گویا کہ ایک وہ گورنمنٹ ہے، اور پھر ان میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا۔ اونٹ کو پانی پلانے یہ گیا، وہ بھی آیا، بولا پہلے میں، تو بات بڑھ گئی۔ اب بڑھ گئی تو دونوں میں جھگڑا ہوا۔ اب اس نے اپنے قبیلے کو بلایا، اس نے اپنے قبیلے کو بلایا، یہ اپنا آدمی وہ اپنا آدمی، دونوں آ کے لڑنے لگ گئے۔ دو آدمیوں کا ایک چھوٹا سا اختلاف دو قبیلوں کی جنگ کی صورت اختیار کرتا تھا، اس لیے کہ وہ زمانہ ویسا تھا۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، ہمارا آدمی
ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا صحیح رہتا ہمیشہ، غلط بھی ہو تو ساتھ دینا پڑتا اس کا، کیونکہ وہ اپنا ہے۔ ایسے زمانے میں لوگ جی رہے تھے، اور آپس میں سالوں سال جنگیں ہوتی تھی۔ اللہ نے کہا ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور قبیلے کی جنگیں تمہاری تھیں، سالوں سے جنگیں چل رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت تم کو دی۔ جب اسلام آیا، تمہارے دلوں میں ایمان آیا، تو تم آپس میں یہ سارے اختلافات ختم ہو کے ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ بھائی بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو، الف کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اسی پر سے لفظ بنایا ہوا تألیف۔ تألیف، کتاب کو تالیف بھی بولتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کئی باتوں کو اور پیجز کو جوڑ کے وہ بنتا ہے۔ تو تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، تو دلوں کے جڑنے کی وجہ سے تم کیا بن گئے؟ ایک دوسرے کے بھائی۔ معلوم ہوا کہ واقعی بھائی ہونا یہ ہے کہ دل جڑے ہوئے ہو، ورنہ بھائی تو بول رہے ہیں لیکن دل جڑا ہوا نہیں ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے کھوٹ ہے، یہ کیسا بھائی؟ تو امت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یہ بھائی ہونا اس اعتبار سے ہوتا ہے، واقعی حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کا بھائی ہونا یہ ہے کہ صرف رشتہ نہ ہو، صرف زبانی تعلق نہ ہو، بلکہ دل جڑے ہوئے ہوں۔ بعض اوقات لوگ بازو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں ایک دوسرے کی عمارت گرانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں لیکن ان کے دل دور ہوتے ہیں۔ اور یہ بیوی شوہر میں بھی ہوتا ہے، قریب ہیں، ایک گھر میں ہیں لیکن دور ہیں۔ اولاد ماں باپ میں بھی ہوتا ہے، قریب ہے، کھانے پہ جمع ہوتے لیکن ان کے دل جمع نہیں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں۔ پڑوسی گھر جڑا ہوا ہے لیکن دل جڑا ہوا نہیں ہے، گھر جڑا ہوا ہے، دیوار ایک ہے لیکن دیوار بیچ میں ہے، آپس میں وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی بنیاد پر تم کو کیا کیا؟ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی بنیاد پر، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپسی اتفاق، دلوں کے جوڑ کو نعمت قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو آدمی بھیڑ کے بیچ میں اکیلا رہ جاتا، پچیل کوے آگے اس کو اٹھا کے لے کے جاتے۔ لیکن اگر وہ اس کے سماج میں سب آپس میں دل ایک دوسرے کے جڑے ہوئے ہوں، اور ہر انسان دوسرے کا خیر خواہ ہو، اس کا واقعی بھائی ہو، تو دشمن کی طاقت ہو سکتی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے وہ کچھ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ سب آپس میں متفق ہیں، متحد ہیں، دل جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کا درد اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک اکیلا انسان بھی قوی ہو جاتا ہے جب سماج میں آپس میں لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک طاقتور انسان بھی کمزور پڑ جاتا ہے جب دل آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہوں، پھر کوئی طاقتور نہیں رہتا۔ جیسے اینٹیں ہوتی ہیں، جب تک کہ اینٹوں کو جوڑ کے سیمنٹ سے دیوار نہیں بنائی جائے، وہ اینٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، گھر نہیں بنتا اس سے۔ لیکن جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو ایک مضبوط دیوار بنتی ہے، اور ان دیواروں کو جب جوڑا جاتا ہے تو ایک گھر بنتا ہے، اس میں اندر حفاظت رہتی ہے۔ جو اندر رہتا ہے شیر، کتے اور نہ جانے کتنے جانوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، سانپ بچھو سے محفوظ ہو جاتا ہو، سردی گرمی بارش سے محفوظ ہو جاتا ہو، دھوپ سے محفوظ ہو جاتا ہو۔ تو یہ جو گھر ہوتا ہے اینٹوں کے جوڑنے سے ہوتا، ورنہ اینٹوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب صحیح ڈھنگ سے وہ آپس میں مضبوطی سے جڑتے ہیں تو ایک عمارت بنتی ہے۔ ہم عمارت ہیں یا صرف بکھری ہوئی اینٹیں ہیں؟ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم سب مل کے ایک عمارت، مضبوط عمارت ہیں، یا ہم بکھری ہوئی اینٹوں کی حیثیت ہماری ہے؟
آج ہم کو خود اپنے اوپر غور کرنا ہے، اپنے سماج کو دیکھنا، اپنے گھر کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ یہ آپس کا اتحاد ایک کیا ہے، مسلمانوں کے لیے نعمت ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو اتحاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز اتحاد قوت ہے، کہ ایک امت اگر ایک ہو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور علم و عمل کے اعتبار سے امت خیر کی طرف آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن اختلافات کی وجہ سے ذہن منتشر رہتا ہے، علم کی برکت اٹھا لی جاتی، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ آگے آئیے، اب شروع ہو گیا، آنے والوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی۔ خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس وہ ہیں جن میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے، بیٹھنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے۔ اب سارے کے سارے نیچے تو نہیں آ سکتے، کچھ لوگوں کو اوپر بھی جانا پڑے گا، اب جگہ اس کی جتنی حد ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ امت کا اتحاد اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 2، امت کا اتحاد قوت ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو۔ امت کا کہ مختلف صلاحیتوں کے افراد آپس میں جب جمع ہوں گے، اب دیکھیے آپ کا جو جسم ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، پھر دل ہے، پھیپھڑے ہیں، آنتیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سارے مختلف اعضاء ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ایک صلاحیت ہے، اور اکثر ایک حصے کی صلاحیت دوسرے میں نہیں۔ زبان سے آپ بول سکتے ہو، سن نہیں سکتے، کانوں سے آپ سن سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہو لیکن بول نہیں سکتے، ہاتھ آپ کے الگ کام کرتے ہیں، پاؤں آپ کے الگ کام کرتے ہیں، اور اندر کے جو اعضاء ہیں جسم کے، ان کا اپنا اپنا کام ہے۔ یہ سب مل کے جب کوآرڈینیشن ہوتا ہے تو انسان کی حیات کی بقا ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو تو، جیسے آپ کو کھانا کھانا ہے تو پلیٹ میں آپ بیوی دی تو بہت اچھی بات، نہیں تو آپ خود سے اپنے ہاتھ سے، ہاتھ چلیے کہ دل میں نیت پیدا ہوئی اور آپ نے کھانا لیا پلیٹ میں، اس کے بعد رکھا، اس کو دیکھتے آپ، لقمہ بناتے اور اس کو پھر منہ تک لے جاتے، منہ اس کو چباتا، اس کو نگلتا، پھر پیٹ میں جاتا کھانا، پیٹ کیا ہوتا اس کو آنتوں میں وہ ہضم ہوتا ہے پیٹ میں، اور پھر اس کے بعد پیشاب پاخانے کے ذریعے سے پانی اور کھانا نکلتا ہے۔ یہ جسم کے مختلف اعضاء کام کرتے ہیں تب ہوتا ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ کھائیں لیکن آپ کا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا، میں نہیں سنتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں سو رہا ہوں۔ اگر آپ کا ہاتھ اس طرح سے کرے، آپس میں آپ کے جسم میں کوآرڈینیشن نہ ہو، تو صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی اوور آل جو گول ہے آپ کے وجود کا وہ پورا نہیں ہوگا، ہمیشہ پرابلم رہے گا۔ لیکن سارے اعضاء مل کر ایک چیز کے لیے جب محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہر عضو اپنی اپنی صلاحیت پیش کرتا ہے، تب جا کر ایک مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ امت میں کوئی انسان ہے جو علم والا ہے، کوئی انسان ہے جو مالدار ہے، کوئی انسان ہے جو ٹیکنالوجی کا علم رکھتا ہے، کوئی انسان ہے جس کے سیاسی تعلقات ہیں، کسی انسان کے پاس محنت کی صلاحیت ہے، قوت جسمانی اعتبار سے، کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس سائنس کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں انڈیویجول لیول پر ہیں۔ جب یہ سب لا کر اپنی اپنی صلاحیتیں پیش کرتے ہیں اور ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ میں سنکرونائزڈ ایک کام جب ہوتا ہے، تب جا کے مشین صحیح چلتی ہے۔ مشین کے جتنے پرزے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھڑی ہو یا آپ کا موٹر کا انجن وغیرہ سارا گاڑی کا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، جب سب چیزیں مل کر ایک ساتھ کام کرتی ہیں تب جا کر ایک گول پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امت کے افراد میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی بیکار نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں، یا ویسی نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹ ڈپلیکیٹ کوئی نہیں ہے، ہر ایک یونیک ہے۔ اب وہ
چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو یا سماجی اعتبار سے چھوٹا ہو، اس کا اپنا ایک امپورٹنس ہے. چاہے وہ ٹرک کا پہیا ہو یا پھر اس میں لگنے والا ایک نٹ اور اسکرو ہو، چھوٹا بڑا نہیں رہتا. وہ ایک اسکرو نہیں رہا تو پہیا رکا رہتا. سمجھیے اس کو کہ کوئی کم نہیں ہوتا ہے، اس کا چھوٹا ہونا بھی مفید ہوتا ہے. وہ نہیں ہوگا تو سب بند. تو ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. یہ سب آ کے جب ملتے ہیں تب جا کے کام بنتا ہے. تو آپس میں سب کا اتفاق اور اتحاد یہ امت کے لیے مقاصد کے حصول میں قوت ہوتا ہے. یہ نہیں ہو تو پھر ساری صلاحیتیں ہو کے بھی الگ الگ لگ رہی ہیں، انڈیویجول لیول پہ لگتی ہیں، اور اوور آل گول ہمارا اچیو نہیں ہوتا کبھی. آج اس دور میں ہم لوگ ہیں، بڑی حد تک کہ یہ معاملہ ہمارا ہے، بڑی حد تک یہ معاملہ ہے. سب ہے اپنے پاس، لیکن کیسا ہے؟ نفسی نفسی والا معاملہ ہے. اور ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن ہے، بلکہ بعض اوقات جان بھی رہا ہوتا ہے، لیکن بتا میں کیوں دوں؟ کریڈٹ اس کو ملے گا. میں یہ پرووائڈ کیوں کروں؟ کریڈٹ اس کو ملے گا. لہٰذا سارا ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا ہم کو، مقاصد میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امت کا اتحاد قوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہے جیسے ایک دیوار یا جیسے ایک عمارت ہوتی ہے. بنیان دیوار کو بولتے ہیں، عمارت کو بولتے ہیں، کہ ایک پوری بلڈنگ ہے یا ایک دیوار ہے. یشد بعضہ بعضا، اس دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، یا اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل کر پیوست ہو کر پوری عمارت کو قوت دیتا ہے. وشبک بین اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں آپس میں اس طرح سے پیوست کر کے صحابہ کو دکھایا. شبک تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ وضو کے بعد اس سے منع کیا گیا ہم کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. ایک آدمی نماز کے انتظار میں ہو تو وضو کرنے کے بعد سے لے کر نماز پڑھنے تک ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. تو آپ نے اس طرح سے کر کے دکھایا. فی نفسی یہ حرام نہیں ہے، لیکن وضو کے بعد سے نماز تک منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. تو آپ نے اس طرح سے کر کے بتایا. یعنی آپس میں جو ان کا ملاپ ہوتا ہے، جیسے دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، آپ کیسی رکھتے ہیں؟ کے اوپر ایک رکھتے کتابیں رکھے جیسا، کیسا کرتے اس کو؟ آپس میں پیوست کرتے ہیں. یہ جو ان کا پیوست کرنا ہوتا ہے اور یہ سب ملتے ہیں تو پھر دیوار کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط. اور پھر دیواروں کو بھی آپس میں کارنر میں کیسا کرنا پڑتا ہے ان کو بھی. ہاں، تو اس طرح سے جب دیواریں بھی آپس میں مل جاتی ہیں، اب گھر کیا ہو جاتا؟ مضبوط ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ آپسی اتحاد، مسلمانوں کا آپسی اتحاد ان کی قوت ہے. وہ ایک عمارت کی طرح بن جاتا ہے، اور عمارت کیا ہوتی ہے؟ حفاظت بنتی ہے، مضبوطی اس میں آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مؤمنین ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اپنے لیے صلاحیت مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دے، یعنی میرے اندر مضبوطی پیدا کر دے کام کرنے کے حساب سے، دل میں گول کے حساب سے میرے لیے ایک یعنی مضبوطی دل میں آ جائے. اور اس کے بعد وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کام کو میرے لیے کیا کر دیں؟ آسان. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، ناٹ گانٹھ جو ہوتی ہے اس کو کھول دے. يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں. پھر اس کے بعد کیا مانگا؟ کون بتائے گا؟ ہاں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشدد بِهِ أَزْرِي. کہا کہ اے اللہ اس کام میں جو مجھ کو جس کام کے لیے تو بھیج رہا ہے، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، سپورٹر بنا دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، وزیر سپورٹر میرا بنا دے.
میرے گھر والوں میں سے، کیونکہ اسی پہ بھروسہ ہے مجھ کو، بھروسے کا آدمی، کام کا آدمی، اور میرے ساتھ ہارون میرا بھائی، اس کو شریک کر دے، اور اشدد بھی ازری، میری پیٹھ کو اس کے ذریعے مضبوطی دے، یعنی مجھ کو بیکنگ مل جائے اس کی طرف سے، اکیلے میرے بس کا کام نہیں ہے یہ، تو اللہ مجھ کو ایک آدمی چاہیے جو اس کام میں میرا مددگار ہو۔ معلوم ہوا کہ اتنے بڑے گول میں موسیٰ علیہ السلام نے فوج مانگی، کیا مانگا؟ کام کا ایک آدمی جس پر ہم ریلائے ہو سکتے ہوں، جو سپورٹر ہو ہمارا، جو ہماری بیکنگ ہو ایک دم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ ایک اچھے انسان کی اہمیت کیا ہے، اس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کیا آتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ وہ اس کو مضبوطی دیتا ہے، اس کی کمزوری کا تدارک کرتا ہے، بھائی مجھ کو یہ نہیں آتا ہے، اس کو یہ نہیں آتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تو کام چلتا ہے، کام چلتا ہے۔ جیسے ایک آنکھ والا ہے، ایک اندھا ہے، ہاں، لیکن یہ گونگا ہے اور وہ اندھا ہے، اب دونوں کو راستہ کراس کرنا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جا سکتا ہے، دونوں کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ سکسیسفل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے زندگی میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر ساری صلاحیتیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر بڑے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو یہاں بتایا کہ امت میں اتحاد ہونا، ایک مسلمانوں کا آپس میں ملنا، یہ ایک عمارت کی طرح مضبوط کر دیتا ہے، ورنہ بکھرے ہوئے پتھروں کی طرح ہم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس حدیث کو جو میں نے بیان کی ہے، امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں ہم اختلاف کی طرف۔ یہ اتحاد کی بھلائی یا خوبی یا فضیلت ہم نے دیکھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور امت کے لیے ہر اعتبار سے کسی بھی میدان میں آپ سوچیں، امت کے لیے کیا ہے؟ وہ قوت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک موٹی مثال دیتا ہوں، چندہ وندہ کرنا نہیں ہم لوگ کو، لیکن مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آج تو سوچیں گے کہ کہاں چندہ کرا رہے ہیں۔ مان لیجئے ایک شہر میں مسلمان رہتے ہیں اور شہر کی دینی ضرورتیں ہیں اور نہیں ہو پا رہا ہے وہ ٹھیک سے۔ اگر مان لیجئے اس شہر میں 1000 مسلمان رہتے ہیں، 1000، اگر 1000 مسلمان، 1000 رہتے نہیں، بہت رہتے شہر میں، میں 1000 بول رہا ہوں، 1000 سے پھر ہم لوگ اوپر جائیں گے انشاءاللہ۔ 1000 مسلمان اگر ہر مہینہ 100 روپے جمع کریں، کرو مت ایسا، واقعی صحیح کرنے والوں نے کرنا چاہیے، ورنہ کر کے بھاگ جائیں گے پیسہ لے کے، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں۔ آج امت کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ سب کر سکتے ہیں لیکن اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ تربیت اور تزکیہ نہیں ہوا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ لیکن اگر واقعی ایک اچھی دنیا ہو، اچھا ماحول ہو، اس کے اندر کچھ امانت دار لوگ ہوں، اگر 1000 لوگ 100 روپے جمع کریں تو ہر مہینے میں کتنا جمع ہوتا؟ اور اگر 1,00,000 100 جمع کریں تو کتنا ہوتا؟ ہاں، 1,00,000 لوگ 100 جمع کریں تو کتنا ہوتا؟ 100,00,000۔ سوچئے ہر مہینہ صرف 100 روپے آدمی دے، 100 روپے دینے کے لیے کتنا ہوتا؟ ایک دن میں کتنا کرنا پڑتا؟ ہاں، 3 روپے 35 پیسے، 100 روپیہ، ہاں ہر مہینہ جمع کرنا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ ہاں ڈیلی 3.5، ہاں سوچئے، یعنی ایک دن میں، اب اس کی حیثیت کیا ہے بتائیے؟ لیکن 1,00,000 لوگ 100,00,000 ہر مہینہ جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا 100,00,000 کے حساب سے سال میں کتنا ہوتا؟ ہاں، اور 10 سالوں میں بس ہو گیا نا؟ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، سننے کو اچھا لگتا ہے، ہوتا نہیں ایسا۔ تو یہ دیکھیے آپ، یہ کہاں سے آیا نمبر اتنا بڑا؟ ڈیلی 3 روپیے، لیکن امت کے پاس نہیں ہے اتنا، اتنے آدمی نہیں اپنے پاس، اور ہر ایک کے پاس 3.5 روپے ڈیلی نہیں ہے، لیکن اپنے پاس اتنے کروڑ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم لگاتار کام نہیں کر سکتے، یہ آج ہماری کمزوری ہے، ڈیلی 3 ہم نہیں نکال سکتے،
اور دوسرا یہ کہ ہم کریں کیوں بھائی، وہ کر رہا تو میں کیوں کروں، نام میرا تھوڑی ہو رہا، اس کا ہو رہا، اتنا بڑا کارنامہ وہ کر رہا ہے، میرا کیا ہے اس میں؟ ہر آدمی اپنا سوچ، دلوں میں اتفاق نہیں ہے، مقصد کی کا شعور نہیں ہے، بڑے کام کے لیے گمنام رہنے کا شوق نہیں ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ، بڑے کام کے لیے گمنام رہنے پر راضی ہونا، ایک کام ہو جائے لیکن نام نہ ہو، ایسے لوگ آپ کو کتنے ملیں گے سماج میں بتائیے؟ مشکل سے. کام نہیں ہوا چلے گا، نام ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم کچھ اچیو نہیں کر پاتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چندہ جمع کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ ہم لوگ خود بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی چندے کا اعلان کرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا کچھ تو پرسنل فائدہ ہے اس میں، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اس کو. لیکن کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک چیز بہت ایزی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اتنے لوگ مل کر اگر اس کو کریں وہ کتنی بڑی بن جاتی ہو. سمجھ میں آ رہی؟ یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں کہ ہماری طاقت اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک بڑی رقم جمع کر کے، ہمارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، اسکول ہیں، ہاسپٹلز ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جس میں نمبر 1 پر مساجد اور مدارس آتے ہیں. یہ چھوڑ کے دوسرا نہیں، پہلے یہ، کیونکہ اصل مقصد ہمارا دعوت و تربیت ہے. اس کے بغیر سب غلط ہو جائے گا. اچھا انسان نہیں ہوگا تو پھر وہ گڑبڑ کرے گا، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا کوئی بھی ہو، تاجر ہو. اس کے لیے تربیتی نظام ہونا چاہیے. کیا نہیں کر سکتے ہمارے بچے پڑھنے والے، ان کے لیے مسائل ہو سکتے، وہ مشنریز کے پاس جا کے کچھ بھی جیزس بول کے پیسے لے سکتے؟ نہیں. ہمارے پاس امانہ ہو سکتا ہے. بیوائیں ہیں، بیمار ہیں، کیا نہیں ہو سکتا ہے. ہائر ایجوکیشن والے بچے ہیں، کیوں نہیں. کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو خود جاب پہ جانا پڑتا نا، پھر جاب پہ گئے تو وہاں جانی سب مل جاتے ان کو، پھر اس کے بعد ساری زندگی برباد ہو جاتی ان کی. کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب مل کے ہم لوگ نہیں کرتے، ہر آدمی اپنا پارٹ ادا نہیں کرتا، اور پھر اس میں امانت داری کی کمی کی وجہ سے جیسے کچھ آتا، یا تو آدمی اس کا باس بن کے بڑھ جاتا یا ہڑپ کر جاتا اس کو. امانت داری نہیں، ذمہ داری کا احساس نہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس ہے، سب کے پاس 3.5 روپے ہے. وہ 3.5 روپے کتنے پاورفل ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ سب مل کے 1 لاکھ آدمی کریں تو بڑے بڑے مسائل فائنینشیل لیول پہ مسلمانوں کے حل ہو سکتے ہیں، ایک شہر کے. لیکن ہم لوگ نہیں کر پاتے، ہم جدھر کے ادھر ہی ہیں. اس وجہ سے کہ ہماری قوت ایک مقصد کے لیے مجموعی طور پر نہیں لگ پاتی ہے. امانت داری سے، اور یہ 1 مہینے کی بات بول رہا ہوں میں صرف، اگر ہم سالوں سال کرنے لگیں تو کیا نہیں اچیو کر سکتے ہم لوگ. لیکن کیا ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے؟ نہیں ہے. کوئی آدمی اعلان کرنا شروع کر دے، کوئی نہیں کرے گا، اس کو معلوم نہیں، کھا جائے گا، بھاگ جائے گا لے کر. اور گئے لوگ بھاگ کے، اس لیے تو لوگ پریشان ہیں. تو آپس کا اتحاد، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، بہت قوت ہے، بہت قوت ہے. فائنینشیل ہو، علمی اعتبار سے ہو، یا محنت کے اعتبار سے ہو. بھائی مسجد بن رہی ہے، اگر پتھر پڑے ہوئے ہیں اٹھا کے رکھنا ہے، اینٹیں رکھنا ہے. اب 4 آدمی کر رہے ہیں، صبح سے شام تک لگا دی ان لوگوں نے. لیکن وہی اگر 1000 آدمی آ گئے، بستی کے رہنے والے 100 آدمی آ گئے، اور وہ کام میں لگ گئے، اس میں تو منٹوں میں کام ہو جاتا ہے. تو یہ اتحاد کی طاقت ہے کہ ہماری صلاحیتیں جب ایک مقصد کے لیے مل جل کر لگیں، بڑے سے بڑا کام بھی ہمارا آسانی سے ہو سکتا ہے. پھر آپ کوئی بھی گول بتائیے، وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. صحیح گول ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اتحاد کی برکت ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اختلافات کے نقصان کیا ہے. اختلاف کا نقصان کیا ہے؟ اصل دین ایک تھا، اختلاف بعد میں آیا، اور وہ مطلوب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، یعنی سب ایک امت تھے، یعنی ایک دین پر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اصل اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں لوگوں کو زمین پر رکھا اور سماج جب بنا، تو سارے کے سارے کس دین پر تھے؟
ایک دین پر. وہ دین کون سا تھا؟ سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ اسلام. آدم علیہ السلام اسلام پر تھے، ان کی اولاد 10 نسلوں تک صحیح دین پر تھی، توحید پر تھی. بعد میں شرک آیا، بعد میں اختلاف ہوا، حق سے انحراف بعد میں آیا. سب حق پر، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر تھے. پھر کچھ لوگ ہوئے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کے الگ ہوئے. تو اصل پہلے جو تھا وہ اتفاق اور اتحاد تھا، ایک دین تھا. اختلاف بعد میں آیا، بدعت آئی، بدعت سے شرک آیا. یاد رکھیے اس کو. پہلے کیا آئی؟ اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی کرنا. پھر اس کے بعد وہ اپنی عقل سے کرتے کرتے وہ چیز کہاں تک چلی گئی؟ شرک. کیسے ہوا یہ؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ چیز شروع ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان بین نوح و آدم 10 قرون. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے یا 10 نسلیں تھیں. کتنا فاصلہ ہے دونوں میں؟ 10 جنریشنز کا دور. کلہم علی شریعت من الحق. شریعہ کا معنی ہوتا ہے ہائی وے، سیدھا راستہ، صراط. سب کے سب جو ہیں حق کے راستے پر تھے یا صحیح دین پر تھے، صحیح شریعت پر تھے. فاختلفوا، لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا جو انہیں خوشخبری سناتے نیکیوں کی اور ڈر دلاتے، خبردار کرتے برائیوں سے. تو یہ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں سب صحیح دین پر تھے، بعد میں ان میں اختلاف ہوا. تو اختلاف بعد میں آیا، اور اختلاف اگر واقعی چلتا ہے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نبیوں کو نہیں بھیجتا. معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا جو ہوا، اس کو واپس سے ریپیئر کرنے کے لیے اللہ نے کیا بھیجے؟ نبی بھیجے. پھر نبی 2 کام کرتے تھے، خوشخبری سناتے تھے، ڈر دلاتے تھے. خوشخبری کس کو سناتے تھے؟ جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، صحیح راستے پر ہیں. اور ڈر کس کو دلاتے تھے؟ جو غلط راستے پر ہیں، بھائی مت کرو، ایسا نقصان ہوگا تمہارا. تو یہ اختلاف ہو گیا، صحیح اور غلط میں بڑھ گئے لوگ. لیکن وہ اختلاف آیا کیسا؟ نوح علیہ السلام کی قوم جس میں اختلاف پیدا ہوا اس میں نیک لوگ تھے. جب ان لوگوں کی موت ہو گئی تو کچھ لوگوں کے پاس شیطان آیا، معلوم نہیں انسان کی صورت میں آیا، دلوں میں وسوسہ ڈالا. اس نے کہا اتنے نیک اللہ والے تھے یہ، ایک کام کرو، ان کی مورتیں، تصویریں بناؤ اور اس کو جہاں جہاں بیٹھکیں ہوتی ہیں لوگوں کی وہاں کیا کرو؟ نصب کرو. ان کو دیکھ کر تمہارے اندر وہ یاد تازہ ہوگی، اپنے لوگ کیسے زبردست لوگ تھے، تو تمہارا مورال بڑھے گا. اور ان کو دیکھ کر تمہارے اندر عبادت کا اور شوق آئے گا کہ ان کو دیکھو گے تو یاد آئے گا اللہ والے کتنی عبادت کرتے تھے، میں بھی کرتا. تمہارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. تو انسپریشن تمہارے لیے. قوم کا مورال ڈاؤن ہوگا کہ ہماری جنریشنز میں ایسے لوگ گزرے، ہمارے پوروج ایسے تھے. آج بھی ہوتا ہے نا ایسا. جب بھی قوم کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تصویر بنا کے یا مورتی بنا کے لگاتے ہیں، ہمارے پاس ایسے زبردست لوگ گزرے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم بہت زبردست ہیں. تو قوم کا مورال ہائی ہوتا ہے اس سے. دوسرے یہ کہ یادگار ان کی جو ہوتی ہے وہ ان کے اندر انسپریشن کا ذریعہ بنتی. ایسا لوگ بولتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ چیز صحیح. اچھا یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا ایسا کرو، کسی نبی نے بتایا تھا ان کو؟ نہیں، یہ ان کے ذہن میں آیا جو شیطان نے ڈالا. کیے ان لوگوں نے ایسا، حق سے ہٹ کے اپنی عقل سے انہوں نے ایسا کیا، شیطان کے وسوسوں میں آ کر انہوں نے ایسا کیا. لیکن ابھی بھی معاملہ اتنا بگڑا نہیں. انہوں نے کیا، دیکھے، انسپریشن ملا، جو بھی ہوا. یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا تھا ایک ایک کر کے یہ دنیا سے چلے گئے. جب یہ چلے گئے تو شیطان ان کے پاس آیا جو بچے ہوئے تھے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں کیے تھے.
وہی انسپریشن کے لیے کیے تھے، مورال ہائی ہو اس کے لیے کیے تھے، ترغیب و ترہیب کے لیے کیے تھے. وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے کسی خاص موٹیو کی بنیاد پر کسی خاص گول سے وہ کیا تھا، اصل وجہ مٹ گئی. اب شیطان نے آ کے کہا یہ جو ہے نا تمہارے جو بڑے جن کا انتقال ہو گیا نا، یہ انہی کے تھرو اللہ سے لیتے تھے. ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھانا، ان کی عبادت کرنا، یہ کرنا، یہ اللہ سے دلاتے تھے، اس لیے تو ان کی مورتیں بنائیں یہاں پہ. تو تم انہی کو پوجو تو تم کو سب ملے گا، بارش آئے گی، اناج اگے گا، صحت ملے گی، تم کو فراوانی ہوگی. تو ان کے تھرو ملتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ملتا. تو شیطان نے دلوں میں بات ڈالی اور پھر لوگ انہی کو پوجنے لگے جن کی مورتیاں پہلی نسل نے بنائی تھی لیکن ان کو پوجتی نہیں تھی. پہلی نسل پوجتی تھی لیکن وہ چلے گئے، ان کی انسپریشن ختم ہو گئی، وہی ختم ہو گئے. بچی ہوئی جو قوم تھی وہ پھر شرک پہ پڑ گئی. تو پہلے کیا آئی؟ بدعت، اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی کرنا. لیکن وہ بدعت بڑھتے بڑھتے آگے اگلی نسل میں جب چلی گئی تو کس شکل میں پیدا ہوگی؟ کیا شکل اختیار کر گئی؟ شرک کی شکل. اس لیے بدعت بہت بھیانک چیز ہے. بدعات دین میں شرکیات تک بھی لے جا سکتی ہیں، اور سب سے پہلے کیس میں یہ ہوا. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اللہ کی طرف سے علم آیا تھا اس پر باقی نہیں رہے. انہوں نے اپنے دل سے کچھ نئے نئے معاملات نکالے اور یہ چیز ان کو اتنی دور لے گئی کہ وہ شرک میں جا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور سورہ نوح میں آپ دیکھیں گے پوری تفصیل آپ کو ملے گی. تو فرمایا کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف فی نفسہ ہی مطلوب نہیں ہے، وہ ڈیزائرڈ چیز نہیں ہے. اچھا ہے، اختلاف کرنا چاہیے. اللہ نے بتایا پہلے لوگ ایک دین پر تھے، بعد میں اختلاف کرنے لگ گئے. انہوں نے اپنی طرف سے اختلاف کیا، اللہ نے نہیں بولا ان کو اختلاف کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا اختلاف کرو، اللہ نے تو ایک دین دیا تھا. اختلاف لوگوں نے اپنی طرف سے کیا. اور اختلاف آیا کب؟ جب دین میں لوگوں نے اپنی عقل چلانی شروع کی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم کی بجائے عقل کا استعمال اختلاف لاتا ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سنت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا رہنمائی ہے؟ رسول کی طرف سے کیا رہنمائی ہے؟ وہ ملے اس کے حساب سے چلو. لوگ ایسا نہیں کرتے. مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ یہ منع کدھر ہے؟ تو جب اپنے اپنے دل سے آدمی کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. جب اپنی عقل سے آدمی کرے گا تو عقلیں کتنی ہیں؟ جتنے آدمی اتنی عقلیں ہیں. اور ہر آدمی اپنے دل سے کچھ نکالے گا، پھر کیا ہوگا؟ 10 چیزیں وجود میں آئیں گی، اور پھر آپس میں وہ چیزیں ہر آدمی اس کو صحیح بتانے کی کوشش کرے گا یا زیادہ اچھا بتانے کی کوشش کرے گا، اور آپس میں کلیش ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہی ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. تو کہا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں تھیں، سب ایک راستے پر تھے جو حق والا راستہ تھا، لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا. تو اختلاف حق والے راستے سے کیا انہوں نے. یہ اختلاف پسندیدہ ہے نہیں. سارے اختلافات میں سب سے برا اختلاف یہی ہے کہ انسان حق سے الگ جائے، سیدھے راستے کو چھوڑ دے. اسی لیے ہم کو سورہ فاتحہ میں کیا بتایا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم کو اسی ایک راستے پر جس سے ہم سے پہلے اچھے لوگ گئے، اسی پر ہم کو چلنے کی توفیق دے. لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے راستے جنہوں نے بنا لیے، تو ان لوگوں کے راستے سے ہم کو کیا کر بچا. تو ایک راستہ صراط مستقیم ہے، باقی سارے گمراہی کے راستے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میری صراط مستقیم ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی پر چلتے رہو. اس کی بجائے تم دوسری راہوں میں مت نکل جانا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو پہلے اختلاف جو آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ اس سیدھے راستے پر، اس دین پر چلنے کی بجائے لوگوں نے اپنے دل سے، اپنی عقل سے چیزیں نکالنا شروع کی. تو اختلاف بعد میں آیا، پہلے اختلاف نہیں تھا. نمبر 2، اختلاف علم کے اٹھ جانے کا سبب ہے.
اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ علم کی برکت اٹھ جاتی ہے، بلکہ علم اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں باہر نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کب ہے۔ فتلاحى فلان و فلان، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں آپس میں اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، میں صحیح میں صحیح، میرا حق ہے میرا حق ہے۔ تلاحى، دو لوگ آپس میں اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ فرفعت، وہ رات اٹھا لی گئی، یعنی اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ رات تو باقی ہے، اس لیے آپ عبادت کرتے تھے اور آپ نے ترغیب بھی دی امت کو، رات ہے، لیکن رات کون سی رات ہے میں بتانے کے لیے آیا تھا، اس علم کو دینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ لیکن دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس وجہ آپ نے کوئی اور وجہ بتائی؟ میں بھول گیا، یہ ہو گیا، ہاں نہیں، آپ نے وجہ کیا بتائی؟ فَتَلَاحَ رَجُلَانِ، تو معلوم ہے کہ یہ وجہ تھی اس کے علم اٹھائے جانے کی۔ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس وجہ سے کیا ہو گئی وہ رات، اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ اب کنفرمیشن نہیں کہ کون سی رات سے، ڈھونڈو، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے، یہ بخاری کی روایت ہے، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف علم کے اٹھ جانے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے نبی سے بھی علم اٹھا لیا گیا۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے کہ دو لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے علم اٹھا لیا گیا۔ اس لیے امت میں، یعنی علم کی برکت کو سماجوں میں، گھروں میں اور علاقوں میں علم کی برکت اٹھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے آپسی اختلاف، آپس کا اختلاف۔ تو اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو علم کے اٹھنے کا سبب نہیں بنتی۔ نمبر 3، داعیوں کا آپس کا اختلاف دعوت کے لیے نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیے، مسلمانوں کے اختلافات کی وجہ سے اسلام میں نہیں آتے، ہے کہ نہیں بات صحیح؟ تم لوگ پہلے ایک ہو بولتے، اور تمہارے اندر میں ہم کس کے پاس جانا، یہ صحیح کہ وہ صحیح۔ اب کتنی تقسیمیں ہماری ہیں، ڈائریکٹ پہلے آنا، اس کو دروازے میں بولتا شیعہ بننا کہ سنی بننا، سنی بننا، ٹھیک ہے سنی بننا بولے تو بولتا پھر کیا بننا، فقہی اعتبار سے حنفی شافعی حنبلی مالک بننا، کیا بننا، مالکی بننا، کیسا بننا، یا پھر تزکیہ نفس کے اعتبار سے کیا بننا، چشتی قادری نقشبندی سہروردی بننا، ادھر 4 ادھر 4، یا پھر عقیدے میں کیا بننا، دو میں سے ایک، اشعری ماتریدی۔ تو عقیدے میں 2، فقہ میں 4، تزکیہ نفس میں 4، کل ملا کے کتنے ہوئے؟ کیا بننا، پھر کام ختم نہیں ہوتا، پھر آ گیا میں، ہاں میں کیا ہوں میں سنی ہوں اور حنفی ہوں اور ماتریدی ہوں، اس کے بعد ہوا نا ابھی نہیں، دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ دیوبندی ہے، دیوبندی میں کیا ہے، حیاتی ہے کہ مماتی ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، بھائی میں مماتی اچھا مر جاتا ہوں میں اب۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ تو آج ہم یعنی اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں کہ ٹکڑے میں ٹکڑے، ٹکڑے میں ٹکڑے، ٹکڑے میں ٹکڑے آدمی۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اسلام سے قریب آتا ہے، اس کو شروع میں معلوم نہیں رہتا، بعد میں بہت پریشان ہوتا ہے، اب بجا بھی نہیں سکتا واپس، بولتا آ گیا میں، یہ پہلے معلوم نہیں تھا مجھ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی توفیق دے تو آدمی برداشت کر جاتا ہے اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے، سب طرف رہتا ہے ایسا، کہاں اختلاف نہیں ہے، اب مجھ کو صحیح دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، پھر وہ صحیح پہ باقی رہتا ہے۔ اگر اللہ بچایا اس کو تو بچتا، نہیں تو ڈوب جاتا ہو۔ تو دعوت کے لیے اختلاف مضر ہے، کیونکہ اسلام کی تصویر غلط پیش ہوتی ہے، اور لوگ آنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا کریں، خصوصاً جب کہ یہ اختلافات جھگڑوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بھئی علمی اختلاف کہاں نہیں ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتا ہے، اہل حق میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ میں اختلافات صرف علمی اختلافات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج اختلافات ایسے ہیں، یہ اس کو کافر بول رہا ہے، یہ اس کو کافر بول رہا ہے،
اور یہ اس کو قتل کر رہا ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے، بلکہ یہ اگر غلطی سے بھولا بھٹکا اگر اس مسجد میں گیا، پہلے اس کی ہوتی دھلائی اور پھر ہوتا اس کو بولتے مسجد. یہ بھی کتنا نان سینس ہے کہ وہ نجس سے بول کے اس کو ہی دھلانے لگاتے. مسجد کیوں دھونے لگا رہے؟ کہ یہ پلید ہے نا، گندا ہے یہ، تو دھو رہا کون؟ کتنی بیوقوف بات ہے یہ. تو اس طرح سے آج اتنی دشمنیاں ہمارے اندر ہو گئی ہیں کہ ہم مار پیٹ تک چلے جاتے ہیں، مسجدوں میں آنے نہیں دیتے ہیں، بورڈ لگا دیتے ہیں بعض اوقات. بلکہ کچھ لوگوں نے کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، سب کو کلمہ پڑھا اور نکاح بھی پڑھا ہے ان کے، دانت بھی نہیں منہ میں لیکن واپس ہی نکاح پڑھا ہے ان کے. ایسا ہوا ہے ہمارے یہاں، انڈیا میں ہوا ہے یہ، کیونکہ واپس سے نکاح پڑھا گئے کیونکہ وہ ایک دوسرے مسلک کے آدمی کے جنازے میں شریک ہوئے. یہ کیا ہے؟ مطلب اتنی شدت. تو اس طرح کی دشمنیاں ایک اب نیوز میں جب یہ آتا تو باہر والا غیر مسلم دیکھتا کہ اچھا یہ تو ان کے اندر اتنا ہی ہے، جدھر ہوں میں ادھر ہی اچھا، کیونکہ وہاں جاؤں گا یہ سب چیزیں مجھ کو جھیلنی پڑیں گی. کون اتنا سردرد مول لے بھائی؟ پہلے تو چننے میں اتنا مسئلہ، ہاں، اور اس کے بعد چننے کے بعد ان میں آپس میں جو جھگڑے، تو میں پٹنے والوں میں رہوں گا، پیٹنے والوں میں معلوم نہیں مجھ کو کن میں رہوں گا، میں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے. تو یہ اسلام سے لوگوں کو بدزن کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپس کے جھگڑے، آپس کی دشمنیاں، آپس کی ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں، بلکہ بعض اوقات آپسی دشمنیاں ہوتی ہیں. اب ایک علاقے میں دوسرے مسلک کے لوگ مسجد بنا رہے، جا کے پولیس میں پہلے کمپلینٹ کون کرتا ہے؟ مندر والے، مسجد والے کرتے ہیں. یہ دہشت گرد ہیں، یہ ایسے ہے، کو جو جی میں آتا بولتا، اس کو سب ریڈ 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 ریڈ، ہاں، بولڈ لیٹرز میں سب رہتا لیٹر اس کا، کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں، ان کو مت پرمیشن دو. اور کسی طرح سے روک دیا جاتا ہے، پروگرامز روک دیے جاتے ہیں. کیا نہیں کیا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے اس پر جھوٹے الزامات ڈال دیے جاتے ہیں. یہ دشمنیاں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھ کر ایک باہر والا بولتا ہے یہ لوگ صحیح لوگ ہوتے تو ایسا نہیں کرتے. آپسی اختلافات اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر دوسری قوموں کو اسلام سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. دوسرے لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو صحابی ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، ان دونوں کو یمن بھیجا، تو اس وقت میں آپ نے خاص طور سے دعوت کے تعلق سے ان کو نصیحت کی تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا و ابا موسیٰ الى الیمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یمن بھیجا، قال یسرا ولا تعسرا، لوگوں کو آسان کر کے بتاؤ، دین میں آسانی پیدا کرو، مشکل مت کرو. لوگوں کے لیے دین میں آنا اور دین کا سمجھنا آسان کرو، ان کے لیے مشکل مت بناؤ. دین کو بہت مشکل ہے آنے میں، اور اس کے لیے مشکلات پیدا مت کرو، اور سمجھانے بھی مشکل طریقے سے مت سمجھاؤ. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، اور لوگوں کو رغبت دلاؤ دین کی، نفرت مت دلاؤ. اپنے قول سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب لاؤ، ان کے دلوں کو نرم کرو، ان کے دلوں میں رغبت پیدا کرو، وہ آئیں قریب. ایسا کچھ کرو، ایسا مت کرو کہ وہ نفرت سے دور ہو جائیں. تمہاری وجہ سے یہ اسلام کو تم جہنم میں جائیں گے، یہ کریں گے جہنم میں جائیں گے، وہ کریں گے جہنم میں جائیں گے. جہنم میں ہر چیز پہ جہنم. تو ایسا اسلام کے بارے میں پیش مت کرو کہ وہ نفرت ان کو اسلام سے ہو. ہم تو بچوں کو بھی اسی کرتے ہیں، جبکہ اس پہ شریعت بھی نہیں ہے، اس پہ ہیں. بچوں پہ شریعت نہیں ہے تو ایسا کرے گا نا جہنم میں جائے گا، تو ایسا کرے گا نا اللہ تیرے کو آگ سے سزا دے گا. کون بولا؟ وہ بچہ ہے، بچے پہ شریعت نہیں، اور آپ اس کو ٹیریفائی کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں اس کو بلا وجہ، جبکہ اس پہ شریعت کے احکام نہیں. اس کے ذہن میں اللہ کا تصور کیا ہوگا؟ اللہ کچھ بھی کرے نا، بہت ڈینجر ہے اپنا، اللہ جہنم میں ہی ڈال دیتا ہے. تو اللہ سے قریب ہوگا وہ، اللہ سے دور ہوگا وہ خامخواہ ڈرے گا اللہ سے. جبکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی عبادت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے آگے پائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت ہو، سارے لوگ مل کے بھی تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوا اس کی جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. سب مل کے فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. اب سوچیے، تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اللہ سے قریب ہے آدمی، اللہ پہ بھروسہ رکھے، ڈر کم ہو اس کا، مخلوق کا ڈر نکلے اور اللہ پہ اعتماد اس کا ہو. ہم الٹا بتاتے ہیں اس کو، اللہ سے دور ہم کرتے ہیں اس کو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہا کہ رغبت دلاؤ، نفرت نہیں، قریب لاؤ اس کو. وَتَطَاوَعَ، تیسری نصیحت کیا ہے؟ وَتَطَاوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَا، اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، آپس میں کوآپریٹ کرو، آپس میں اختلاف مت کرو. دعوت دو، آسان کرو سمجھنے میں، اور رغبت دلاؤ، دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرو. دو چیزیں ہو گئی، یہ پبلک کے حساب سے ہوا. اب یہ جو مین دعوت دینے والے ہیں، ان کا آپس کا کوآرڈینیشن بھی اثر رکھتا ہے دعوت میں. تو کہا آپس میں لڑو مت، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لڑو مت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اب مان لیجئے کہ دو آدمی گئے اپنے دعوت دینے کے لیے، کسی کو اسلام کی دعوت دے رہے، سمجھا رہے. بولے اسلام میں ایسا ہے، دوسرا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے جیسا میں بول رہا ہے، اس کو نہیں معلوم. بولا میں بات کر رہا نا تو چپ. بولا تو چپ، معلومات کم ہے تیری. اور تیسرا دیکھ رہا، ایک کام کرو آپ لوگ آپس میں پہلے طے کر لو، میں چائے پی کے آتا ہوں. وہ چائے پینے جو گیا کا مطلب واپس آتا. یہ حال ہے ہمارا. بلکہ عالم بھی بیٹھا ہو تو اس کو چپ بیٹھنا پڑتا ہے، اتنا بولتے ہم لوگ. عالم کو بھی چپ بٹھا دے، ہم بولتے. تو آپس کا جو اختلاف ہے، مدعو کو دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں شک کرنے والا بنا دیتا ہے، دعوت کو مشکوک کر دیتا ہے وہ. کیونکہ یہ کروں کہ وہ کروں، کنفیوز ہو گئے نا. تو آپسی اختلاف دعوت کے معاملے میں نقصان دیتا ہے. اسی لیے آپ نے یہ کہا کہ ان کے لیے آسان کرو، لوگوں کے لیے دین کو آسان بنا کے پیش کرو، رغبت دلاؤ ان کو، اٹریکٹ کرو ان کو دین کی طرف. لیکن آپ نے آپس کے اختلاف کے بارے میں تیسری ہدایت دی، آپس میں لڑو مت، بلکہ کیا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، سپورٹ کرو ایک دوسرے کو. جیسے مان لیجیے ایک مجلس میں آپ بیٹھے، آپ ایک بات بول رہے ہیں اور دوسرا آدمی بول رہا بالکل صحیح بول رہے ہیں، تو سننے والا جو تیسرا ہے اس کو لگتا کچھ تو امپورٹنٹ بات ہے، لیکن وہ کچھ بول رہا ہے اور یہ بول رہا ہے ان کو کیا معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، بولنے میں تھوڑا مسٹیک ہے، دھیان سے سنو، یہ پکی بات نہیں ہے. تو سننے والا آدمی مانے گا؟ اس کی بات کی اہمیت ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ والا ہی اس کو کنڈیم کر رہا ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں دعوتوں میں دیکھیے، ہمارے معاشرے میں دیکھیے، صرف اس وجہ سے کہ مجھ کو اٹینشن ملے میں دوسروں کو کنڈیم کر رہا ہوں. چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ مجلسیں ہوں، چاہے وہ علاقے ہوں، چاہے وہ جمعہ کے خطبے ہوں، چاہے وہ تقریریں ہوں، اسٹیج کے پروگرام ہوں. عام طور سے ایسا ہو رہا ہے. اور بعض اوقات اختلافات بڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی منہج کے، ایک ہی عقیدے کے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو نیا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپس میں داعیوں کا اختلاف دعوت کے لیے مضر ہے. وہ کہتے ہیں رکنا ہے، چلنا ہے 5 منٹ. چوتھی چیز، مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ان کی اجتماعیت کو خراب کرتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ سیاسی اعتبار سے بھی ان کو کمزور کر دیتا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ان کو کمزور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. تفشلو، فشل کہتے ہیں بزدلی کو، انسان کی جو ہے مضبوطی ختم ہو جانا، تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا. بلکہ بعض سلف نے کہا کہ تمہاری نصرت ختم ہو جائے گی. تذهب ريحكم، ایک بولتے ہیں نا اس کی بہت ہوا ہے، کیا ہے وہ؟ اس کا دبدبہ ہے.
اب جب ایک ہیں سب لوگ تو دوسروں کے سامنے والوں کے اوپر رعب رہے گا، یہ سب ایک ہیں. اور جب آپس میں لڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی نا کہ وہ لکڑی باپ نے دی تھی بچوں کو. ہاں وہ کہانی ہے وہ، لیکن اس کا ایک سبق ہے. ایک ایک لکڑی توڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ساتھ گٹھر ہو تو اس کو توڑنا. مسواک کی ایک لکڑی آپ کو دے دی جائے توڑ دیں گے اس کو، لیکن مسواک ایک ساتھ 10-15 دیں گے تو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب زیادہ ہے، اب توڑنا بہت مشکل ہو گیا اس کا. تو اجتماعیت اگر ہمارے اندر ہے تو جو بھی ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، دینی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ دشمن ہم کو توڑ نہیں سکتا ہے، ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب ایک ہے، ان کی سب کی قوت ایک ساتھ ہے. لیکن اگر فردن فردن سب بکھرے ہوئے ہوں، ہر ایک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کو بھی مٹانا آسان ہے. اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے جب اختلاف ہو. ایک پاور ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے، وہ رعب ختم ہو جاتا ہے جب آپس میں اختلاف ہو. تو کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم میں بزدلی کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری مدد نکل جائے گی، اٹھ جائے گی. اللہ کی جو نصرت ہے وہ اتحاد میں، اختلاف میں نہیں ہے. آپ دیکھیے موٹی مثال اس کی، احد کے وقت میں کیا ہوا. ہاں احد کے وقت میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑے کر دیا تھا پہاڑ کے اوپر. جو آرچرز جو تھے، تیر انداز، ان کا تو تم یہیں رہنا، نیچے نہیں آنا، کچھ بھی ہو نیچے نہیں آنا. اب جنگ ہوئی، مسلمان غالب آئے اور ایک دم دشمن بھاگنے لگے، تتر بتر ہو گئے سب. اب اوپر جو تیر انداز تھے انہوں نے سمجھا، اب وہ بھی انٹینشنل نہیں تھا اپنے کو نبی کے خلاف کرنا، ایسا تھا نہیں تھا ایسا، وہ اچھے لوگ تھے. انہوں نے کیا کہا، چلو ہو گئی جنگ، چلو نیچے جانا ہے. کچھ لوگ بولے نہیں نیچے نہیں جانا ہے، اپنے کو ادھر ہی رہنا ہے. بولے نہیں ہو گیا نا، وہ جنگ تک کا حکم تھا، چلو نیچے. بولے نہیں جانا ہے، اپنے کو بولے نہیں یہیں رکنے کا. کیا ہو گیا؟ جیسی اختلاف ہوا، کچھ لوگ نیچے آئے، کچھ لوگ اوپر رہے. اور پھر اس کے بعد میں جب دشمنوں نے دیکھا، جب وہ جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، کہ دیکھا کہ دیکھو یہ لوگ اتر رہے ہیں سب نیچے، تو وہ گھوم کے پیچھے سے آ کے انہوں نے پھر سے حملہ کر دیا. اور کئی صحابہ شہید ہوئے، اس میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. سوچئے تو کیا ہوا آپس میں ایک حکم کے معاملے میں کیا ہوا. تو یہ بزدلی پیدا کرتا ہے، بلکہ نقصان لاتا ہے. آپس کا اختلاف نقصان لاتا ہے، مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرتا ہے. تو یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ آپسی اختلاف مسلمانوں کی کمزوری کا سبب ہے، آپسی اتحاد مسلمانوں کی قوت کا سبب ہے. نمبر 5، نہ صرف سیاسی اعتبار سے کمزوری بلکہ یہ مغفرت میں رکاوٹ ہے، جو کہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم الا متہاجرین. پیر اور جمعرات، پیر اور منڈے، تھرسڈے، ہم لوگ انگلش جان رہے ہیں آج کل. تو یوم الاثنین پیر اور یوم الخمیس جمعرات، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت کرتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، متہاجرین، ایسے 2 لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ توڑے ہوئے ہوں. اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا. یقول دعہما حتی یصطلحا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انہیں چھوڑے رکھو، ابھی ان کی مغفرت نہیں، پینڈنگ، جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے ہیں، جب تک کہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے. بات بات پہ اختلاف ہوا، جھگڑا، زمین کا جھگڑا، فلاں جھگڑا، تو ایسا ہی خواہشات کی بنیاد پر یوں ہی جھگڑا ہو گیا، ایسا جھگڑا باقی رکھنا صحیح نہیں ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حل کر لینا چاہیے. جب تک کہ وہ صلح نہیں کرتے ہیں ان کو ایسے ہی رو کے رکھو، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. پیر آ رہا جمعرات آ رہا، پیر آ رہا جمعرات آ رہا، لیکن نہیں، یہ پینڈنگ میں ہے. جب تک کہ اصلاح نہیں کرتے، اپنی رشتہ اپنا واپس سے استوار نہیں کرتے ہیں، رشتہ صحیح نہیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپسی اختلاف مسلمانوں کے لیے انفرادی سطح پر جو دو لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، جائیداد کے جھگڑے اور کرسی نہیں دیا ولیمے میں جھگڑے، اور گوشت کم دیا کھانے میں جھگڑے، سلام پہلے نہیں کیا مجھ کو، دیکھ کے ادھر منہ پھیرا جھگڑے، شادی کے لیے مجھ کو نہیں بلایا جھگڑے، اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں جو کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے، ویلیو اس کی کچھ نہیں ہے، لیکن آپس میں لڑتے ہیں لوگ، میری بات کاٹا جھگڑے. تو اس طرح کی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، پھر دشمنیاں بن جاتی ہیں، مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ صحیح نہیں کرتے ہیں. تو آپسی اختلافات یہ مغفرت میں بھی رکاوٹ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائے.